میرے والد نے ایک مسجد اور مدرسہ اللہ کی راہ میں وقف کیا اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی قبر مدرسے میں بنائی جائے. ایک کونے میں مدرسے کے اندر جگہ طے بھی کی جا چکی ہے. والد صاحب کو سمجھائیں یار بچ جائیں. مطلب ایک نیکی کرنے کے بعد پھر ایک جاتے جاتے گناہ کر کے جا رہے ہیں. یہ عموماً ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ ہماری قبر ہوگی تو کوئی راہ چلتے ہوئی کوئی فاتحہ پڑھ دے گا, کوئی یہ کر دے گا, اور بھائی کوئی بھی نہ پڑھے, آپ لوارث بھی مر جائیں, اپنے مال ساتھ لے کے جائیں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ آپ کو ملے گا. ہمارے اوپر تو واجب ہے کہ ہر مرے ہوئے مسلمان کے لیے دعا کرنی. میں ہر اتوار کو یہاں بھی دعا کرواتا ہوں, ہم نماز میں بھی کرتے ہیں. یہ آپ کام نہ کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے قبروں پر مسجد بنانے سے منع کیا ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے, رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل آن گنبد خضرا. یہ پورے کا پورا جو معاملہ مسجد نبوی سے خز کر کے اور یہ مزارات کا سلسلہ شروع ہوا, اس میں میری ویڈیو دیکھ لیں. والد صاحب کو اللہ ہدایت دے. آپ کے انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ جو ہمیشہ رہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ دونوں باتیں درست ہیں. سورہ انبیاء میں آیا کہ ہم نے کسی نبی کا جسم ایسا نہیں بنایا تھا کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں. مراد یہ کہ انہیں موت آتی تھی. کل نفس ذائقۃ الموت. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ جسم جو ہے وہ مر کے مٹی ہو جانے ہیں. یہ تو اس میں لکھا ہی نہیں ہوا. یہ تو آپ نے خود سے اس کو فارم یہ لے لیا. اب آپ کہیں گے کہ میں نے جو فارم لیا ہے وہ کہاں لکھا ہے؟ جی سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 14 میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے, اس کے باوجود کئی مہینے تک وہ لاٹھی کے سارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ بھی نہیں چلا. یہاں تک کہ اس لاٹھی کو دیمک جب چاٹ گئی اور وہ لاٹھی ٹوٹی تو آپ کا جسم اطہر زمین پر آیا تو پھر پتہ چلا جنات کو. اور اللہ نے کہا اگر انہیں علم غیب ہوتا تو یہ خاری تو نہ کاٹتے جو وہ ہیکل سلمانی تعمیر کروا رہے تھے, تو پہلے ہی بھاگ جاتے. تو دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی ہے, ہفتوں میں بھی نہیں, مہینوں لگے ہوں گے. تو نبیوں کا جسم وفات کے بعد سلامت رہنا اس کی اصل قرآن میں ہے, سورہ سبا آیت نمبر 14 کے اندر. مولانا اسحاق کا لیکچر سنا تھا سترہ کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ نمازی ہاتھ کے ساتھ روکے, مطلب کہ ہاتھ کی جگہ کے آگے سے گزر سکتے ہیں. نہیں, یہ بالکل غلط مطلب ہے اگر انہوں نے لیا ہے. واللہ والا میں نے نہیں ویڈیو دیکھی. بھائی اگر سجدہ گاہ کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی تو سترے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. احادیث میں یہ لکھا ہوتا کہ ایک صف چھوڑ کر گزر جائے. سترے کا کانسیپٹ تو ہے ہی ہے کہ آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے, ورنہ تو روکنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بتایا جاتا کہ اس صف سے نہ گزرے. تو اس سترے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سترے کے بغیر آگے سے نہیں گزرنا. سترے پہ میری بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک کمزور روایت ہے ابو داؤد کے اندر, اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ میں پتھر پکڑے اور پورا زور لگا کے پھینکے تو جتنی دور جا کے گرے گا نا اتنی دور تک نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے کوئی گزر نہیں سکتا, اس کے بعد گزر سکتا ہے. جی ہاں, اے بھی کمزور جو روایت. ہمارے نزدیک تو انفینٹ تک کوئی گزر نہیں سکتا جب تک وہ نمازی نظر آ رہا ہے آپ کو, الا یہ کہ آپ سامنے سترہ رکھے. اور یہ حکم خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے لیے بھی ہے, وہاں تو لوگ بے دھڑک گزر رہے ہوتے ہیں. جی ایتے جائز ہے. تو اس لیے میں نے تفصیلی ویڈیوز کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ہر لحاظ سے میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے. قبر پہ جو سوالات ہوں گے کیا ان کے لیے قبر کا ہونا لازمی ہے؟ جی کوئی لازمی نہیں. قبر تو ایک استعارہ ہے نا جی, یہ تو برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, سورۃ المومنون آیت نمبر 100. ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک ان سین بیریئر ہے. وہ قبر مٹی کا ڈھیر بھی ہو سکتی ہے, وہ شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ہوا میں راکھ کا ایئر کریش میں بکھرنا بھی ہو سکتا ہے, سمندر کے اندر غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس جگہ بھی ہے آپ کے لیے وہی قبر بنا دے. ارے بھائی عوام آج کل کے پیروں فقیروں پر بھروسہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ پرانے پیروں فقیروں پہ بھی بھروسہ کرتے آئے آپ. ہاں, یہ آج کل جعلی پیر, اور یہ ٹرم ہی غلط ہے بھائی. یہ شروع سے یہ سب کچھ ہی جعلی ہے. وہ ہمارے جو بھائی ہیں ساحل ادیم صاحب, ان کو بھی ہم نے کہا تھا یار آپ کہاں پہ اللہ کے بندو. وہ کہتے ہیں جی جس کی جعلی موجود ہو تو اس کی اصل بھی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اصلی بزرگ بھی ہوتے تھے. تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے بندے اصلی جو ہے وہ انبیاء ہوا کرتے تھے, ان کی نقلیں یہ اتارتے ہیں. اصل غلاف کعبہ تھا, انہوں نے قبروں میں غلاف چڑھائے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں, اصل انبیاء کرام ہوتے تھے, ان کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. اس کے بعد حضرت ابوبکر کے وضو کا پانی بھی کبھی کسی نے نہیں لیا. ہاں, آپ کے پیر فقیر جو ہے نا یہ تھوکیں ڈال ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں. اور قبروں کو غسل دیا جاتا ہے, غلاف کعبہ اتار کے سال میں 2 دفعہ کعبے کو غسل دیا جاتا ہے, یہاں پہ مزارات کو غسل دیا جاتا ہے. اور وہاں غسل دینے والوں میں آپ کے سارے وزراء شامل ہوتے ہیں, وہ خود گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے, ہاں وہ نون لیگ سے ہوں, پیپلز پارٹی سے ہوں یا پی ٹی آئی سے ہوں, سارے اس امام کے اندر ننگے. تو وہاں کے بزرگان دین بھی یہی کچھ تھے, ان کے پچھلے بھی یہی تھے. بھائی یہاں پہ مولانا مودودی نے صحیح بات کی تھی کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے. ہاں کہ ٹھیک ہے تسی کلمہ پڑھا ہے, چلو خیر ہے, یار ہو گئے مسلمان. اسلام نہیں انہوں نے قبول کیتا, ہاں اسلام نے انہوں قبول کر لیا. حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے جو علم والا شخص ان کے لیے تخت لایا تھا, کس طاقت سے لایا تھا؟ مسئلہ ہے کہ بیروی پیروں کو اس شخص سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو اب سرکار کی تو پرانی بات ہے, ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بریلوی سے دلیل پکڑتے ہیں تو بریلویوں کو بتائیں کہ انجینئر صاحب کے نیچے جو تخت ہے نا اتنا بڑا، یہ میں بھی یوں چٹکی میں لے کے آیا تھا سرگودے سے، تو کہیں مان لیں گے؟ پھر آپ نے دلیل دینی ہے جی وہ بھی لے کے آیا تھا، تو یہ کیا کہیں گے بریلوی آپ کو؟ کہیں گے وہ تو لے کے آیا تھا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، انجینئر صاحب ہمارے سامنے لے کے آئے تو پھر مانیں گے۔ تو سرکار تو بابا بھی ساڑھے سامنے لے آنا، لے آؤ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر کے تھے مارگلا ہلز کے اوپر لے کے آؤ، میں مان لوں گا۔ تو اڈیا بھی مان لیں گے؟ اپنے نامہ دے کلمے پڑھانا لو نہ سمجھ دوں۔ باقی تخت بلقیس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، اس سے جو جو انہوں نے غلط رزلٹ نکالے میں نے ایک ایک چیز بالکل بیان کی ہے کھول کھول کے۔ موسیٰ اور خضر کا واقعہ علیہ السلام اور تخت بلقیس والا واقعہ، یہ دونوں الگ الگ میں نے اس پہ ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ والدین کو قبر میں کیسے سکون ملتا ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ۔ سب سے بڑی چیز تو دعا ہے جی، اصالہ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں، پہلے نمبر پہ دعا ہے، اس کے بعد صدقہ اور خیرات ان کی طرف سے کرنا، اور تیسری بات جو اولاد نیک اعمال کرتی ہے اس کا آٹومیٹکلی ثواب ماں باپ کو ملتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ باقی میری ویڈیو دیکھ لیں۔ قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا اور لین دین کا معاملہ رکھنا کیسے؟ جی اعلیٰ حضرت نے تو کہا ہے کہ قادیانی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہیں۔ یہ 1,00,000 دفعہ بھی ذبیحہ کے اوپر اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا۔ تو چونکہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی سب کا یہی حکم ہے، تو یہ تو ہو گیا جنرل جواب۔ جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں تو قادیانیوں کو آپ سنگل آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک دنیا کے ہر انسان کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ صرف ذبیحہ کا ایشو ہے کہ ذبیحہ جو ہے وہ اگر کسی کافر کا ذبیحہ ہے وہ اللہ کے نام کا ہوگا تو کھائیں گے، ادروائز نہیں آپ کھائیں گے اگر وہ ذبیحہ کر رہا ہے۔ باقی جو عام چیزیں وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ 40واں اور تیجا کروانے کی کوئی بڑی وجہ؟ مولویوں کی روٹی روزی، اور کیا وجہ اس کی؟ آپ کو نہیں پتا؟ کیونکہ سب کچھ انہیں کو جا رہا ہے، جمراتے ہیں سب کچھ۔ اسلام میں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا اسلام میں کھڑے ہو کر غسل کرنا جائز ہے؟ جی اس میں تو کوئی مانت نہیں، وہ تو اس صورت میں ہے کہ جب آپ اوپنلی کسی جگہ غسل کر رہے ہیں تو پردے کے لیے بیٹھ کے غسل کریں، ادروائز جو ہم غسل کرتے ہیں اس میں آپ کھڑے ہو کر کریں اور پورے کپڑے بھی اتار دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں دریا پہ یا تالاب پہ جب نہایا جائے تو اس وقت پھر آپ نے نیچے لنگی باندھ کے رکھنی ہے، باقی کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ اس طرح لوگ پوچھتے ہیں جی ننگے بدن کیا وضو ہو جاتا ہے؟ جی وضو ہو جاتا ہے جی، کپڑے چینج کرنے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ نہیں جی، وضو تو اسی چیز سے ٹوٹے گا جس سے ٹوٹتا ہے، کپڑے چینج کرنے سے کیوں ٹوٹ جائے گا؟ آپ کے بیان انگلش میں کیوں نہیں ہے؟ غیر مسلم بھی سن لیں۔ جی ہیں انگلش میں، جتنے کریٹیکل غیر مسلموں سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب کے سب انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکے ہیں۔ جب سے اب وہ سافٹ ویئر آیا وہ چیٹ جی پی ٹی، ہاں تو اس کے ساتھ بھی 1-2 ویڈیوز آئیں گے کچھ عرصے میں انشاءاللہ، اور بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو اللہ بھلا کرے دیوبند شریف کا انہوں نے یہ سافٹ ویئر بنایا، ہاں اور بریلویوں نے لیپ ٹاپ بنا کے ہمیں دیا، تو یہ اللہ کے فضل سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ ہاں خدمت تو انہوں نے ساری کی ہے نا دین کی۔ یہ اجمیر شریف والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا، بغداد شریف والوں نے سیاہی بنائی، آج بخاری مسلم پرنٹ ہو کے ہمارے سامنے۔ ہاں جی جی بزرگان دی خدمت احترام کرنا چاہیے جی، کافر بزرگان دا احترام کرنا چاہیے۔ نہیں جی نہیں، انہوں دی خدمت ہے لیکن عقیدے ٹھیک نہیں، تواڈے بابے دا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں جی، کلمہ پڑھا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کلمہ پڑھا ہے، نہیں ہوتا عقیدہ ٹھیک نہیں، تیرے بابے دا بھی عقیدہ ٹھیک نہیں نہ سے تو وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے۔ آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، اور یہ دیوبند والا